اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک مراکش کے بادشاہ کو ان کی کامیاب سرجری پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کے مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1783 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 58,681 ہو گئی ہے۔ اور قطر نے مشرقی نائجیریا میں کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مراکش کے فرما روا شاہ محمد ششم کو ان کی کامیاب سرجری پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے شاہ محمد ششم کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کے مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب سے اپنے خطاب میں قابل قدر میڈیکل سٹاف اور ان تمام ٹیموں کے سٹاف ممبران کو مبارکباد پیش کی ہے جو ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پیش ہیں۔ اسٹیڈیم کے مکمل ہونے کی آن لائن تقریب کا حال بھی ان اسپورٹس نے پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم قطر کا وہ تیسرا بڑا اسٹیڈیم ہے جس میں سن 2022 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ دریں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی سپریم کمیٹی کے چیئرمین اور سیکریٹری جنرل حسن التوادی نے کہا ہے کہ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کی تعمیر کا مکمل ہو جانا ایک اور سنگ میل ہے، اور ہم مشرق وسطی اور عرب دنیا میں منعقد ہونے والے پہلے فیفا ورلڈ کپ کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوواروف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی پریکٹس کا احترام کرتے ہوئے قطر کی مشاورتی کونسل کا ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں کونسل کے اسپیکر نے صاحب اسم امیر کی ان نوبل ہدایات کو سراہا جن کے تحت دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کو قطر کی جانب سے میڈیکل ایڈ فراہم کرنے کے علاوہ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز اور ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں کے لیے قائم کیے گئے عالمی اتحاد کو جو کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مالی امداد فراہم کرنے کی تعریف کی گئی۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی کوششوں، خاص طور پر کرائسس مینجمنٹ کی سپریم کمیٹی اور وزارت صحت سمیت تمام وزارتوں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور تعریف کی۔ غزہ کی اثر نو تعمیر سے متعلق قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست قطر رواں ہفتے کے دوران یا آئندہ ہفتے غزہ کے لیے مالی امداد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ سفیر علی مادی کا کہنا ہے کہ امداد پہنچانے میں تاخیر کا سبب وہ اقدامات ہیں جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ قطر کی حکومت فنڈز ٹرانسفر کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر سے کام لے رہی ہے یا پھر اسرائیلی حکومت نے فنڈز کو بلاک کر دیا ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1783 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 58,681 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1,274 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کی گئی پابندیوں میں نرمی کے حکومتی فیصلے کے بعد کل یعنی اس ماہ کی 15 تاریخ سے دوحہ کے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے میں آمد و رفت کے لیے اب انٹری اور ایگزٹ پرمٹس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تاہم احتیاطی تدابیر کے تحت بسوں کے اندر ان کی کل سیٹس کی نصف تعداد سے زیادہ لوگ سوار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور مسافروں کے پاس گرین اعتراض ایپ کا ہونا ضروری ہے۔ قطر نے آئندہ ماہ جولائی میں مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں اور وادی اردن کو ملک میں ضم کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے یکسر رد کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس قسم کا غیر قانونی اقدام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس فیصلے اور اس کی بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں کا سختی سے نوٹس لے اور انہیں روکنے کے لیے ہر طرح کے ضروری اقدامات کرے۔ ریاست قطر نے مشرقی نائجیریا میں کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں اور نائجیریا کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کی ایک عدالت نے امریکہ کے سابق فوجی اہلکار پال ویلن کو جاسوسی کرنے کے جرم میں 16 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ اس فوجی کو تقریباً 1.5 سال پہلے ماسکو میں ایک ہوٹل سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اس سے روس کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات پر مشتمل سامان بھی برآمد ہوا تھا۔ واضح ہے کہ پال ویلن کے پاس امریکہ کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا اور آئرلینڈ کی شہریت بھی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے اس عدالت کے فیصلے کی مذمت کی ہے، جبکہ ماسکو میں امریکی سفیر نے اس مقدمے کو غیر شفاف اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے روس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ کے شہروں واشنگٹن، اٹلانٹا اور دیگر کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور مظاہرین پولیس اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 3 ہفتے پہلے پولیس کی حراست میں ایک امریکی سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد ان مظاہروں کا آغاز ہوا تھا۔ دھری اسنا کل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کونسل کے بدھ کے اجلاس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پولیس کے اختیارات کے بے دریغ استعمال اور پرامن احتجاج کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک مراکش کے بادشاہ کو ان کی کامیاب سرجری پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کے مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1783 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 58,681 ہو گئی ہے۔ اور قطر نے مشرقی نائجیریا میں کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔